اچھا ویسے یہ بات نہیں ہے کہ تاجر برادری جب بھی کوئی لائرز ہیں جتنے بھی ہیں ان کے جو ٹیکسز جمع کرواتے ہیں ریٹرنز جمع کرواتے ہیں ان کو سب سے پہلی ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ جی ٹیکس جو ہے وہ کم سے کم پڑے. یہ کیا وجہ ہے کہ ٹیکس جو ہے سب سے کم؟ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو یہی کہتے ہیں جی اپنے وکیل کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور وکیل یہ تسلی دلا رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی نہیں جی آپ کو ٹیکس نہیں پڑے گا, اس طرح نہیں ہے. تو یہ بھی لوگ ہمارے میں موجود ہیں. آپ ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یعنی کہ تاجر برادری ٹھیک ہے, ایف بی آر کو تو آپ نے یہ بات کہی کہ جی یہ ٹیکسز بہت زیادہ لگا رہے ہیں, جیسا 2 لاکھ والا ہے بالکل مطلب ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے حکومت پنجاب کی یا حکومت پاکستان کی, یہ اب تاجر برادری کو سمجھنی چاہیے. آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے کہ تاجر برادری کو ٹیکس تو دینا چاہیے نا بھائی؟ دیکھیے میں بالکل دینا چاہیے. میں آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ہم تاجر برادری یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے, یا آیا کہ مطلب وہ ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں بڑا نامینل سا ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. جو حق بنتا ہے اداروں کا وہ جو تاجر کا وہ دے گا, مگر بات یہ ہے کہ آپ اختیارات سے زیادہ کسی کو اختیارات دیں گے تو اس کا وہ غلط استعمال ہوگا. اب ایف پی آر جو ہے وہ اس چیز پہ آ جائے کہ ہم تاجروں کی گرفتاریاں شروع کر دیں. آپ چھوٹے تاجر کے اوپر خوف اعتماد نہیں کر رہے, آپ اس کے اوپر خوف اور رکت طاری کر رہے ہیں. وہ اس چیز سے بھاگے گا. ریاست ماں اور باپ ہوتی ہے. ادارے جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے ملک کے باسیوں کو, ریاست میں رہنے والوں کو, ریاست ہم سے ریاست بنتی ہے. آپ جس طرح کے قانون نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بغاوت جنم لے گی. اگر تاجر برادری اگر اتنا ہی آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ تاجر بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہے تو پھر آپ ایس او ایس جو آپ کا سسٹم ہے, پی او ایس سسٹم جو ہے, آپ اس کے ساتھ بندے بھی لا دیں. ہم اپنے کاروبار چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتے, آپ ہماری چیئروں پہ آ کے بیٹھ جائیں, منتھلی ہم سے موکلیں کہ آپ کو اتنا ہم پروفٹ دے دیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ اسی میں سے ٹیکس لیں, آپ ہمارا پروفٹ, آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کیا کچھ کما رہے ہیں. یقین مانیں ہم گھروں میں سے چیزیں بیچ کے ڈالتے ہیں. جن کو پکڑنا ہے آپ ان کو پکڑیں. یہ بڑے بڑے جو بزنس شاہانہ جو پیرس, امریکہ, لنڈن, وہ تو سیٹلڈ ہے نا, دیکھیں وہ ان کو آپ پکڑتے نہیں. ہاں یس, ان کو آپ پکڑتے نہیں, ان کو پکڑے, ان کے گلوں میں پھندے ڈالیں. چھوٹے تاجر کو خدارا بزنس کر لینے دیں, وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے رزق کما رہا ہے. اچھا موجودہ سیل ٹیکس کی اصلاحات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو موجودہ سیل ٹیکس اس وقت چل رہا ہے دیکھیں اس کو ریوائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کی آپ سمجھ لیں کہ کیٹیگرائز اس کو کریں, آپ اس کی اویئرنیس دیں. آپ ایف بی آر کو میں ایک آپ کے پوڈ کاسٹ سے تواصل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا اور تاجر برادری کا, عوام کا جو اعتماد ہے اس کو جیتے. ٹھیک ہے, آپ آئیں. اور یاد ہے کہ آپ جب یہ روڈ انسپیکٹرز, یہ جو وارڈنس تھے, جب یہ سٹارٹ میں آئے تو انہوں نے بڑا ایک اچھا ایک رویہ اختیار کیا کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے وہ سب کو بتاتے تھے. ہاں جی ہاں جی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ رات کو امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے کہ جی یہ قانون نافذ ہو گیا, اگلے دن پکڑ دھکڑ اور یہ مار 4:30 شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں, سسٹم نہیں ہونا چاہیے, جو چلے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اس سے بغاوت ہوگی. آپ نے الیکشنز میں دوبارہ بھی آنا ہے. اور میں آپ ان کے لیے بھی اتنی مشکلات کھڑی نہ کریں کہ جو آپ کو لے کے آئیں. کل کو وہ بھی سوچیں. اچھا طالب علم جو ہے, اچھے مارکس لینے والے کی ہی جب سفارش کی جاتی ہے تو اس میں فخر اور پراؤڈ ہوتا ہے. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیل ٹیکس کو بھی ریوائز کیا جائے اور اس کو بھی نیچے لے کے آیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ایک بہت بڑا ایشو جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بلنگ کا نظام, یعنی کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لوگ کہتے ہیں جی بجلی آ نہیں رہی لیکن بل آ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے 200 یونٹ سے جب 201 ہوتا ہے تو جناب وہ بل جو ہے ڈبل اور ٹربل پتہ نہیں ٹرپل چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو آئی پی پیز ہمیں مطلب جو ہے یہ کیا ہے, اس کا تاجر پہ کیا بوجھ ہے؟ مطلب دیکھیے سب سے پہلے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اس کے اوپر بات کر لینا, بلنگ کے اوپر ان کا نظام یہ کیا ہے؟ بلنگ کا نظام جو ہے یہ 200 والا اور 201 والا جو ہے یہ کچھ مطلب. سب سے پہلے تو یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور اس سے آج ہر بندہ چھنی ہو چکا ہے. اور میرے خیال ہے بارڈر پہ اتنی گولیاں نہیں چلتی ہوں گی جتنی گولیاں یہ بجلی والوں نے عوام کے اوپر چلا دی ہیں, جن کو چھلی کر دیا. آئی پی پیز جو ہے, پہلے تو آپ آئی پی پیز بناتے ہیں, پھر وہ ایک یونٹ بھی جو ہے وہ جنریٹ نہیں کرتے, آپ ان کو اربوں روپے کی وہ وصولیاں بھی کرتے ہیں, وہ بھی عوام کے اوپر اور خزانے پہ بوجھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی پی پی اس ٹائم قومی خزانے پہ ایک ایسا بوجھ ہے جس کو عوام اٹھا رہی ہے. اور یہ 201 اور 200 والی جو کہانی اور جس پھندے میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے,
آپ دیکھیں کہ اگر 201 یونٹ ہوتا ہے تو اس کا بل جو ہے وہ 7 سے 9 ہزار پہ چلا جاتا ہے، اور وہ امپلیمنٹیشن 6 ماہ تک چلتی رہے گی. بالکل وہ واقعی 6 ماہ تک، اور بلکہ 200 یونٹ سے پیچھے لوگوں کو اتنے مجبور ہیں بیچارے کہ 6 دن پہلے ہی وہ روک لیتے ہیں کہ جی پنکھا نہیں چلانا، بجلی نہیں خرچ کرنی، یہ نہیں کرنا کہ 200 سے اوپر نہ نکل جائے. ایسے ہی بہت بڑا ظلم آپ ہے. دیکھیں اور میں نے گھر میں دیکھی ہیں بہت سارے گھر جو بیچارے جو ہیں یہ ان کے بغیر بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی پنکھا کوئی اس ٹائم چلا دیں یا کوئی بجلی اس ٹائم کر لیں یا فریج کو مینٹین کر لیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 201 نہ ہو جائے کہیں پہ. سر آپ جو مرضی، یعنی ہمیں ایک فکر میں ڈال دیا گیا ہے کہ جی لوگ صرف اسی فکر میں رہیں کہ 200 یونٹ سے اوپر نہ چلا جائے. روز مطلب کہ بل کی وہ پکچرز لے رہے ہیں، ریڈنگ کی پکچرز لے رہے ہیں. یہ کس طرف ہم لگ گئے ہیں؟ دیکھیں بات ایسا ہے کہ یہ اس نظام کی ایک جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے، ایک نظام کی طرف کھینچا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک وہ سسٹم جنریٹ کیا جا رہا ہے، اس نظام کو تخلیق کیا جا رہا ہے جس میں ہر بندہ جو ہے وہ بوجھ اٹھائے نظر آئے گا. وہ اپنی زندگیوں سے ان کی مسکراہٹ جو ان سی ہے وہ غائب ہو جائے گی. ان کو بچوں کی یہ چیزوں کی فکر جو ہے وہ تڑپائے گی. اور وہ میرے خیال سے تو آج کل جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کوئی نہر میں چھلانگ مار کے مر گیا، کسی نے اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مہنگائی کی شرح اتنی بلند، آپ آنے سے پہلے نعرے مارتے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان، اور اس کے بعد ہم یہ 200 یونٹ فری کر دیں گے. وہ کہاں گئی سیاسی جماعتیں؟ وہ کہاں گئے لیڈران جو کہتے تھے 200 یونٹ فری دیں گے؟ آج آپ نے 201 پہ الجھا دیا ہے اور اتنا ظلم کا نظام بربر کر دیا ہے کہ آج ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جان اتنی سستی کر بیٹھا ہے، اتنی سستی کر بیٹھا ہے کہ وہ آج مرنے کو ترجیح دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہے کہ اس نظام سے چھٹکارے کے لیے میں مر جاؤں. اچھا میں نے تو ایک گھر ایسا دیکھا، میں ایک گھر کے اندر گیا اور میں یہ اپنا فزیکلی تجربہ بتا رہا ہوں کہ وہ شخص پسینے میں بیٹھا ہوا اور دوپہر میں کہ اس نے کہا کہ جی میں نے کہا جی آپ کے گھر اے سی بھی ہے، اس کو چلائیں، کیوں نہیں چلا رہے؟ تو اس بندے نے بیچارے نے پریشانی کے عالم میں یہ کہا کہ نہیں میں 200 سے اوپر ایکسیڈ کر جاؤں گا اور میرے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یقین کریں یہ، اور مجھے لٹرلی اتنا افسوس ہوا اس چیز کا کہ آپ 200 سے 201 پہ بندہ جائے تو اس کا بل جو ہے وہ ڈبل اور ٹرپل کر دیا جاتا ہے. آئی پی پیز جو ہے وہ جوکوں کی طرح آپ کو چپکے ہوئے ہیں، آپ کا خون پی رہے ہیں، قومی خزانے کے اوپر ایک اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا ہے. آپ کے پالیسی میکرز کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں؟ میں پھر ایسا کہوں گا اور پھر یہ 24-25 کروڑ عوام چیخے گی کہ جو لائے تھے آپ خود آ جائیں، ان سے بہتر شاید آپ چلا سکتے ہیں، ان سے بہتر شاید آپ چلا سکتے ہیں، شاید ان سے چلایا نہیں جا رہا. یا کون سی ایسی قوتیں، کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو آپ کو مجبور کر رہی ہیں کہ اس 25 کروڑ عوام میں سے جو 15 سے 17 کروڑ عوام ہے جو مڈل کلاس بندہ ہے، آج آپ غربت کی شرح دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ چکی ہے.